اکثر اوقات ہم دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، یا پھر ہم اپنی غلطیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے ہمیں اپنے ارد گرد صرف منفی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہم دوسروں کو ضرورت سے زیادہ جج کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس عادت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب بھی برا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہونے والی تمام بری چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے حالات میں مثبت تبدیلی کی خواہش تو کرتے ہیں، لیکن اس تبدیلی کے لیے خود سے کچھ کرنے کو نہیں تیار ہوتے، صرف دوسروں سے ہی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسا کریں گے کہ ہمارے حالات سدھر جائیں گے، جو کہ یقیناً ایک ناقابل عمل بات ہے۔ ہم تبدیلی کے لیے جس طریقہ کار کے متمنی ہیں وہ حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنے رویے تبدیل کر لیں اور معاشرہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ در حقیقت سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہماری اس تبدیلی کا اثر معاشرے میں بھی نظر آنے لگے گا۔ مثال کے طور پر، اگر ہم کسی سے انتہائی برے اور غیر مناسب رویے سے پیش آتے ہیں تو ہم کبھی بھی سامنے والے سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ دوسری جانب اگر ہم اپنے مزاج میں اچھے رویے کا انتخاب کرتے ہیں تو سامنے والا کبھی بھی برا رویہ اختیار نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے اچھے مزاج سے متاثر ہو کر وہ بھی اپنے مزاج میں تبدیلی لائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم بے ایمانی، کرپشن اور دھوکے بازی کر کے کبھی بھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں دوسرے لوگ یہ سارے کام کرنا چھوڑ دیں گے، جبکہ معاشرے میں اپنی ایمانداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر کے ہم دوسروں پر خود کو تبدیل کرنے کا ایک گہرا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ جب بات خود کو تبدیل کرنے کی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے مسائل پر رونا آ جاتا ہے، اور اس کا ذمہ دار بھی ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے پہلے خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ معاشرے میں تبدیلی خود بخود آنے لگے گی۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی برے وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ برا وقت ہی ہوتا ہے جو ہمیں مستقبل میں آنے والی مشکلات سے نمٹنے کے لیے تجربہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کر لیں گے، لیکن یہ تجربہ بھی مشکل حالات کا سامنا کرنے سے ہی ملے گا۔ دوسرے مرحلے میں اپنی کسی بھی مشکل یا پریشانی کی صورت میں غصے میں مت آئیں، اور نہ ہی اپنی مشکلات کا الزام دوسروں پر لگائیں۔ آپ کو صرف پرسکون ہو کر اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے مشکلات کے تمام ممکنہ حل سوچ کر ایک بہتر لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ تب ہی آپ کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ جب دوسروں کو الزام دینے سے یا ہر ایک کے سامنے رونے سے مسائل اپنی جگہ برقرار رہیں گے، دوسروں کو اپنی پریشانیوں کو ڈنڈورا دینے سے آپ کے مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ پریشانیوں کا جتنا زیادہ تذکرہ کریں گے، اتنا ہی ڈپریشن کا شکار ہوتے رہیں گے۔ آپ کا دھیان صرف پریشانی پر رہے گا، کبھی اس کے حل کی جانب نہیں جائے گا۔ جب آپ اپنے مسائل حل کرنے کے قابل ہو جائیں تو اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حالات اور مشکلات کا جائزہ لیں، اور ان کے مسائل حل کرنے میں نہ صرف ایک اچھا مشورہ دیں بلکہ اپنی صلاحیت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔
دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہمیں نہ صرف سکون اور اطمینان دیتا ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری اپنی کئی پریشانیاں آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں۔ جب تک ہم اپنی منفی سوچوں کو خود سے الگ نہیں کریں گے ہم بدلے میں کچھ بھی مثبت نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب ہم اپنے ارد گرد مثبت چیزیں تلاش کرنے لگیں گے تو ہمیں ہر چیز مثبت دکھائی دینے لگے گی۔ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری سے لے کر مہنگائی تک لاتعداد مسائل موجود ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے کہ ہم ان ساری وجوہات کا الزام حکومت کو دیں، لیکن خود کی گئی کرپشن، بے ایمانی اور دھوکے بازی کو برقرار رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں موجود برائیوں کی نشاندہی تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن اسی معاشرے میں کوئی اٹھ کر ان برائیوں کو ٹھیک کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہم ایک ایسا لیڈر تو چاہتے ہیں جو ہمارے مسائل کی آواز اٹھائے، لیکن خود لیڈر بن کر ان مسائل کو حل کرنے کی جرأت کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں ہر طرح کی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اس تبدیلی کی ابتدا ہم اپنی ذات سے کریں، کیونکہ ہم خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار